صحبت ان کی اختیار کریں جن کے درمیان گناہ کرتے ہوئے شرم آئے، اور ایسے لوگوں سے پرہیز کریں جن کے درمیان رہ کر نیکی کرتے شرمندگی محسوس ہو۔ انسان کے ضرف اور فطرت کا پتہ تعلق بنانے سے نہیں، بلکہ تب پتہ چلتا ہے جب آپ کی اس سے رنجش یا قطع تعلقی ہو۔ دل کا اچھا ہونے سے کہیں بہتر ہے کہ انسان زبان کا اچھا ہو، کیونکہ لوگوں کا واسطہ سب سے پہلے آپ کی زبان سے پڑتا ہے۔ دل تک تو کچھ خاص لوگ ہی پہنچ پاتے ہیں۔ زبان دراز لوگوں سے ڈرنے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ تو شور ڈال کر اپنی بھڑاس نکال لیتے ہیں، لیکن ڈرو ان لوگوں سے جو سہ جاتے ہیں، کیونکہ وہ معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ جہاں نا انصافی کی گنجائش نہیں ہوتی وہاں دیر ہے اندھیر کبھی نہیں۔ کسی کی خامیوں یا ناکامیوں کے بارے میں گپ شپ کرنے سے پہلے براہ مہربانی یاد رکھیں کہ آپ کی زندگی کے چند باب ایسے بھی ہیں جنہیں آپ بلند آواز سے پڑھنا تو دور سوچنا بھی نہیں چاہتے۔ پہلے اپنے گریبان میں جھانکا کریں۔ ہم سے حسد کرنے والے بھی کمال کرتے ہیں، محفلیں اپنی سجاتے ہیں، تذکرہ ہمارا کرتے ہیں۔ غم زدہ مت ہو، جو تم نے کھو دیا ہے کسی اور صورت تمہارے سامنے آ جائے گا۔ چلنے والے دو پیروں میں کتنا فرق ہے، ایک آگے اور ایک پیچھے، مگر نہ تو آگے والے کو غرور اور نہ پیچھے والے کی توہین، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ پل بھر میں یہ بدلنے والے ہیں، اور اسی کو زندگی کہتے ہیں۔ جن کے دلوں میں رحم، طبیعت میں سادگی، احساسوں میں خلوص، ملنے میں اپنا پن، دلوں میں محبت اور سوچوں میں سچائی ہے، ایسے انسانوں کا وجود اللہ کی طرف سے مخلوق کے لیے نعمت ہے۔ ایسا دروازہ بنے جس سے خیر داخل ہو، اگر ایسا نہیں کر سکتے تو وہ کھڑکی بنے جس سے روشنی گزرے، اگر ایسا بھی نہیں کر سکتے تو ایسی دیوار بنے جو تھکے ہوں کو سہارا دے، کیونکہ اللہ کی مخلوق سے محبت ہی اللہ سے محبت ہے۔ برائے مہربانی آج کل کی محبت نہ سمجھ بیٹھیے گا۔ کسی بھی معاشرے میں حقیقی معذور وہ ہوتے ہیں جو آنکھیں رکھتے ہیں مگر حقیقت کو نہیں دیکھتے، کان رکھتے ہیں مگر سچ سننا پسند نہیں کرتے، زبان رکھتے ہیں مگر حق بات کہنے سے ڈرتے ہیں، اور دماغ رکھتے ہیں سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہوئے انجان بنتے ہیں۔ تم اس وقت تک کسی کو گنہگار ہونے کا طعنہ نہ دو جب تک تمہیں یقین نہ ہو جائے کہ تمہارے اپنے گناہ بخشے جا چکے ہیں۔ لباس پر عطر جتنا مرضی مہنگا لگا ہوا ہو، اخلاق کی خوشبو کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کے پاس دوسروں کو دینے کے لیے کچھ نہیں، تب مہربان الفاظ، مخلصانہ خوبصورت مسکراہٹ کے ساتھ دیا کریں، اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ ہو سکتا ہے یہ آپ کی نجات کا ذریعہ ہو۔ صدقہ کرتے رہا کیجیے۔ اگر آپ کو دوائیوں سے آرام نہ آ رہا ہو، پریشانیاں ختم نہ ہو رہی ہوں، تنگ دستی سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہوں، تو صدقہ دے کر بھی دیکھ لیں، کیونکہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، بیماریوں کو دور کرتا ہے، اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، اور مال میں برکت پیدا کرتا ہے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ اگر وہ کہیں اور رہنے چلے جائیں تو وہ خوش ہو جائیں گے، لیکن یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ آپ جہاں بھی جاتے ہیں خود کو ساتھ لے جاتے ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کہیں پر تھوڑا سا بھی غلط تھے تو اس کو تسلیم کر لیں اور اللہ سے توبہ کر لیں۔ لوگوں کی بددعاؤں کے آگے آپ کی توبہ ڈھال بن جائے گی۔ قدرت نے آپ کی تخلیق میں کسی کی نقل نہیں کی، آپ بھی کسی سے موازنہ کرنے کی بجائے
اپنی فطرت کو استعمال کریں۔ آپ کے وہ الفاظ بھی تحفہ ہیں جو دوسروں کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ اچھی سوچ اور اچھی نیت والوں کو سکون ڈھونڈنا نہیں پڑتا۔ ان کے دل ہمیشہ نکلی ہوئی صبح کی طرح اجلے اور پرسکون رہتے ہیں۔ زندگی جہاں لے کر جاتی ہے سکون سے چلے جائیں۔ اللہ کے بنائے ہوئے نقشے سے الجھنے کی بجائے اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ کوشش کریں ہمیشہ زندگی میں بدگمانی سے بچیں۔ کسی کے بارے میں کوئی بھی رائے قائم کرنے سے پہلے ایک دفعہ لازمی تحقیق کر لیں۔ ہمیشہ مخلص رہیں۔ آپ کی موجودگی وقتی ہو سکتی ہے مگر کردار اور رویے دائمی اثر چھوڑ جاتے ہیں۔ بے حیائی سے اگر بچنا ہے تو تنہائیاں پاکیزہ کرنی ہوں گی۔ معاشرے تب ہی پاکیزہ ہوتے ہیں جب تنہائیاں پاکیزہ ہوں۔ غلط فہمیاں دور نہ کی جائیں تو وہ نفرتوں میں بدل جاتی ہیں۔ دوستی کی کشتی میں پہلا چھید غلط فہمی کا ہوتا ہے۔ کچھ اچھا کرنے کی ہمت نہ سہی، کچھ اچھا سوچنے کی ہمت ضرور کیجیے اور روز کیجیے۔ آپ کی اچھی سوچ آپ کی ہمت کو ہمت دیتی رہے گی۔ جو قیمتی چیزیں بن مانگے مل جائیں، بدقسمتی سے ہم انہیں قیمتی کے زمرے میں رکھتے ہی نہیں ہیں۔ جو لوگ زندگی میں خسارے برداشت کرنے کے عادی ہو جائیں، ان کے لیے اپنی قیمتی چیزوں اور بے پناہ محبت سے بنائے گئے رشتوں سے دستبردار ہونا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اپنی جگہ نہیں چھوڑنی چاہیے، مگر یہ لوگ بآسانی منظر سے ہٹ جاتے ہیں، اور عجیب یہ کہ اس پہ ملال بھی نہیں کرتے۔ کھونے کا ہنر انسان بہت اذیتوں اور تکلیفوں سے گزر کر سیکھتا ہے، مگر ایک بار کسی شخص کی تکلیف کامل ہو جائے اور وہ اس فن کو سیکھ جائے تو پھر وہ چیزوں اور لوگوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اپنی زبان سے نکلے الفاظ کی ذمہ داری تو ہم لے سکتے ہیں، لیکن سمجھنے والے کی سوچ کی ذمہ داری کسی طور پر نہیں لی جا سکتی۔ کالی اینک لگا کر دنیا کو کالا کہنا کچھ لوگوں کی تربیت میں شامل ہوتا ہے۔ کوئی بھی لفظ ہلکا نہیں ہوتا، لفظ بہت بھاری ہوتے ہیں۔ ہمارے کہے گئے الفاظ کسی کے مورال کو اونچا بھی کر سکتے ہیں اور گرا بھی سکتے ہیں۔